معجزے کی چند شرطیں ہیں، یہ یاد رکھیں، نبی سے صادر ہوگی تو معجزہ ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی ایسا کرتب کر کے دکھائے تو اسے جادو کہا جا سکتا ہے، شعبدہ بازی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی حقانیت کے لیے، اپنے رسول ہونے کے لیے، اپنے نبی ہونے کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے وہی معجزہ ہے۔ تقریباً سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے دنیا میں مبعوث فرمایا، کسی نہ کسی معجزے کے ساتھ ہی انہیں بھیجا۔ سارے نبیوں کے معجزات اس مختصر سی مجلس میں گنائے نہیں جا سکتے، لیکن نبی جو معجزہ لے کر کے آتا ہے وہ اپنی قوم کے درمیان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کا ماحول ہوتا ہے وہی لے کر کے آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے، جس کو نظر بندی کہہ سکتے ہیں عام آپ، یا اس کو آپ میجک سمجھ لیں۔ آج بھی میجیشین ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ میجیشین کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ تو نظر چرا کر کے اتنی تیز کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو بدلتے بھی نہیں۔ آستینوں میں کبوتر رکھ کر کے کھینچ کر کے دکھا دینا، یا پھر پانی کے گلاس میں سے پھول پھینک دینا، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، جس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ باضابطہ اس کی آج کلاسیں بھی چلتی ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں۔ زمانہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو کرتب دکھائے جا رہے تھے وہ تو جادو کا کمال تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ جادو کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو بدل کر کے دکھا دیتے تھے۔ اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا، اس کا مقابلہ کرو۔ اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو چیز پیش کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو زمین پر پھینک کر سانپ بنا کر کے دکھایا۔ سب سانپ بن کر کے زمینوں پر دوڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کا جو معجزہ عطا کیا تھا وہ آپ کا عصا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈالتے تو اژدہا سانپ بن جاتا تھا، پھر اگر اسے پکڑ لیتے تو پھر لکڑی ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جادوگروں کے مقابل میں اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ بڑا سانپ اور اژدہا بن کر کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی سانس میں نگل گیا۔ اب اس سانپ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہاں جو موجود تھے جادوگر، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ دوسرا جادو تو اب انہیں دکھانا بھی نہیں تھا، سیدھے وہ ایمان کی بات کر گئے۔ تو نبی جو ہے اپنے معجزے سے سامنے والوں کا عاجز کر دیتا ہے۔ اس میں واقعے میں آپ نے سمجھا کچھ؟ اگر یہ عام لوگوں کے پاس دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عام آدمیوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ان کے ذہنوں پر حکومت طاری ہو جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عاجز کیا تھا جو آلریڈی جادوگر تھے، وہ جانتے تھے چیزوں کو بدلنا، تو وہ عاجز کیسے ہو گئے؟ ایک بار زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی پرانی ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لانے پر کیسے تیار ہو گئے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ایک اور دوسرا جادو ٹرائی کرتے۔ میرے عزیزو، معلوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جو جادوگر رسیوں کو سانپ بنائے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں رسی ہے، اس جادوگر کو وہ رسی ہی دکھتی تھی، عوام کو سانپ نظر آتا تھا۔ جادوگر کو وہ چیز حقیقت میں وہی دکھتی ہے جو ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو بدل کر کے دکھتی ہے، جادوگروں کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی زمین پر ڈالی تھی وہ جادوگروں کی نظر میں بھی لکڑی نہیں دکھ رہی تھی، وہ حقیقت میں سانپ بنی ہوئی تھی۔ یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے۔ جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور معجزہ حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے، حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کرنا، آپ مٹی کے پرند بناتے تھے، پرندے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ مادرزاد اندھے، پیدائشی جو اندھے یا کوڑ کی بیماری یا سفید داغ والے ہوں، ان کے جسم پر آپ ہاتھ رکھ دیتے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ اور یہ بات ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں، اللہ کی کتاب سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اندھوں کو صحیح کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اگر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے کام صادر ہوں تو یہاں کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا تھا کہ غیر اللہ سے ایسے کام نہیں ہو سکتے، نبی بھی تو غیر اللہ ہیں۔ یہی بات اگر ہم سلطان بغداد کے بارے میں کہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں ان کی،
میرے عزیزو، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں۔ کرامت حق ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا، وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے، لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے، لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی۔ اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا۔ پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے۔ یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ۔ جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا۔ صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر پر، پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا۔ اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا۔ اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے، اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے، اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء، یا رسول اللہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا۔ امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ذات ہے، ہزاروں وصف اس میں جمع کیے اللہ نے، ہزاروں وصف جمع کیے۔ اب معجزات میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی، اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا،
اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو، اگرچہ 50,000 سال کا ہو، لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا. یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی. لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی. وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو قبر میں بھی ہے. یہی بات بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں. میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں، بلکہ اس کے آداب ہیں. آپ وضو سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں. ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں، میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں. بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے. قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے. کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے. مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا، وقت ہی نہیں جاتا. وہ روز انتظار کرتا ہے، روز انتظار کرتا ہے. لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے، قبریں کھولی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، بار الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی، کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا. جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے، 1000 سال سو چکے ہوں گے. فرق کیوں؟ بعض مردوں پر وقت نہیں بیتتا، بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا. وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما. اب ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں، حسی معجزے، معنوی معجزے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے. سب پوری زندگی معجزہ ہے. آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ معجزہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے. اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا. معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے. تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں. آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے. وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے، اس کی زبان محفوظ رہے. دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں، عربی، اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے، مکس نہ ہو جائے. تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں. ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا، اجرت ملتی تھی، وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں. اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں. انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی. ساری عورتیں مکہ میں جو 9 مولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا، معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی، تقریباً بچے جا چکے تھے، ایک بچہ باقی تھا، وہ آمینہ کا در یتیم تھا. میں وہاں آئی، میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست. کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی. میں نکل آئی
کہ باپ ہے نہیں بچے کا, میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون, کون معاوضہ دے گا؟ وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری, لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی تھی, شوہر ساتھ میں تھا. حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ, خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں, یتیم در یتیم ہے, ساتھ لے جائیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمینہ کے گھر آئی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ, صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی, پھر واپس آئی؟ کہا ہاں, ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں. حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ, لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے, تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے. آمینہ نے کہا, حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے, اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے, بچے کو لے لیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی, صرف دیکھ کر کے گئی تھی. گود میں جب لیا, حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. پہلی مرتبہ گود میں لیا, اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی. کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں, میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں. میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ, میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی. اللہ اکبر, یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے. اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی, اتنی تیز. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم, سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی. اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئی. انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی, تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی, تو پیچھے رہ گئی تھی, اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی, لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا. جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا, نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی, سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں. بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب, آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں. اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی, پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے, سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگی. لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی, لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں. یہ کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی. حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہیں, حضور کی دودھ شریک بہن ہیں, وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی. 1 سال کے نہیں تھے, 9 ماہ کے تھے جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی. تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں, کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے. کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے, کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی, لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے, چاند ادھر چلا جاتا, کبھی چاند ادھر جاتا, گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان گرامی, کھلونا بنا ہے کون جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گود کے معجزات ہیں, گود کے معجزات ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں, ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے, 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا. میرے عزیز بات کو سمجھا کرو, نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے
40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीज़ा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीज़ा ने गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जंगल में या सहरा में जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। ये हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो घबराई हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती है मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साए में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूब खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला, जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गई
اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے. یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا. آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو, پتھروں میں ہو, جانوروں میں ہو, پرندوں میں ہو, مردوں میں ہو, آسمان کے تاروں, چاند, سورج میں ہو. کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں. اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی. رزق میں برکت اور وسعت, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا, کئی بار پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے, 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ. حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, ایک آدمی, یہ 440 ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا, 440 لوگ کھاتے رہے, میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا. وہ کھا کر چلے بھی گئے, میرا گھر پورا کھا لیا, پھر بھی کھانا باقی رہا. یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا, اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا. وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے, ہم نے اس کی زیارت کی ہے. آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے, ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا. تقریباً 14 صدیاں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے. وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا, جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا. ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی, کڑوا پانی, جانور بھی نہیں پیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا, وہ پانی آج بھی میٹھا ہے, آج بھی میٹھا ہے. ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا, ڈامر ڈال دیا, تارکول ڈالا, کیمیکل ڈالا. ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے. یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں, اس کی کوئی سند نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی, لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے, ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے. ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے, انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے. آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے, بغض کس چیز کا ہے. تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی, بیر شفا سے اتنی تکلیف. تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک بات, ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے, ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے. الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں, جان دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے, اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں. یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے, ہمیشہ چاہتے تھے. تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی
चर्चाते रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया। पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील व खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहाँ पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाबे रहमत की। पंजाबे रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजज़ा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजज़ा वो भी था। लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहाँ है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था
میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات، حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا۔ خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا۔ یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے۔ صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے، ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ، تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے، کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی۔ دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے، بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا، اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی۔ یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا، اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا۔ جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے، آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں۔ اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا، دوسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے، وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے، بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے، اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے۔ یہ اس وقت معمول رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے۔ ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو۔ انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، اس کی چند روٹیاں بنیں گی، 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی، اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا، بس اتنا ہے۔ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں۔ کہا اتنا ہی ذبح کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، اور میں رہوں گا، میرے گھر والے رہیں گے، کھلا دیں گے۔ وہ آئے، کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، ہم نے ذبح کیا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی۔ کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ، لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے، ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے، چلو۔ جابر کے گھر میں دعوت، 1500 صحابہ تھے،
1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं, ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, साहबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से। जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे। तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहाँ पर आए, 3-3 मौजिज़े। हज़रत जाबिर के घर में तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हज़रत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसे ही खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा। नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हज़रत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहाँ दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफा शियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए। उसके बाद हज़रत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा।
नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। दो मौजिज़े एक ही घर में। तीसरा मौजिज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वसाअत और बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजिज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजिज़ात बड़े हैं जिसको शक्कुल कमर का मौजिज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजिज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजिज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजिज़ात का सवाल किया हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा, ऐ मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा, वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर आ। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तो इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं
کہ صرف ہم لوگوں نے لکھے ہیں، تاریخ کے اوراق آج اس بات کے شاہد ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان معجزات کو دیکھتے رہے. ان معجزات کو انہوں نے دیکھا، درخت کا نکل کر کے آنا، ہرن کا بات کرنا حضور سے، اونٹ کا بات کرنا، بھیڑیے کا گفتگو کرنا، یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے. فصیح عربی زبان میں ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں. ایک آدمی نے، مکے والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے عربی میں، اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا. اس نے کہا اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا. اس نے پلٹ کر کے کہا کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں؟ اس بھیڑیے نے جواب کیا دیا سنی. اس بھیڑیے کا جواب وہ عاشق رسول ہوگا. اس نے کہا اے نادان، جانور کا بات کرنا اتنے تعجب کی بات نہیں، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا. اس سے بڑا تعجب یہ ہے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اشرف و اکمل ہے. عزیزان گرامی وقات، ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں. خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا. ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی. حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ. اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے. وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا. ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی معجزہ، زمینی کرتب کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا. آسمان پہ جادو نہیں چلتا. آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا. انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ. یہ 14ویں کا چاند اس رات چمک رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا. اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا. یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا. منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا. اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے. میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے. چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں. اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں. ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. راجا چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجا کا فورٹ موجود ہے. وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے ہندوستان آئے اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا. میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی. کہا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا، اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا. مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا. جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی. آج بھی مزار مبارک ہے. یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا،
ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجا لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے. معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا. اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے معجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر کے آئے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے. یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے. جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے. صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا. صحابہ نے نہیں کہا تھا پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اگر تم ہندوستان میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے. سب سے پہلے عزیزان گرامی وقار اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا. اچھا اور ایک دوسری تاریخ چین میں چائنا میں آج بھی ایک جگہ ہے ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟ اس وقت کوئی اسلام اور ایمان والا نہیں تھا. اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں اور اس کا انکار کفر ہے. اس لیے کہ شق القمر کا معجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا. اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹا ہے. یہ معجزہ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کے حبیب یمنی نے کہا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اللہ کا رسول وہ ہے. دیکھیں اب یہ عقیدہ ہے اصل عقیدہ. کافر بھی عقیدہ یہ رکھتے تھے رسول وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے, غیب کی خبریں دیتا. اس نے یہ اپنی شکایت نہیں کی, کہا میرے دل میں ایک بات ہے جو چبھ رہی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کون کہا؟ حبیب یمنی نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک بیٹی اپاہج ہے, لنگڑی ہے اور کمزور ہے اور اس کے جسم میں کمزوریاں ہیں پیدائشی طور پر, تجھے ہمیشہ اس کا دکھ ستاتا ہے, کاش وہ بچی صحیح ہو جائے. حبیب یمنی نے کہا بالکل میرے دل کی بات آپ نے بتائی اور کلمہ طیبہ پڑھا. کلمہ طیبہ نہیں پڑھا, کہا کہ میں آپ کو پھر سے ملاقات کرتا ہوں, پھر سے ملاقات کرتا ہوں. ابو جہل بہت بہکانے کی کوشش کرتا رہا. حبیب جو ہے یمن کے سفر پر چلا گیا, واپس گیا, اسی شش و پنج میں تھا کہ آخر کوئی شخص میرے گھر کی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن کبھی ادھر آئے نہیں, میرے گھر میں معذور لڑکی ہونے کیسے پتا؟ وہ یمن اسی شش و پنج میں گھر آیا, دروازہ کھولا تو دیکھا اس کی بیٹی بھلی چنگی چلتی ہوئی آ رہی اور کیا کہہ رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حبیب گھبرا گیا, کہا اے خاتون, اے میری بیٹی, یہ تو بھلی چنگی کیسے ہو گئی اور تیری زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ وہ کہتی ہے آج سے چند روز قبل میں رات کے وقت آرام کر رہی تھی بستر پر, درد شدت کا تھا, اسی اسنا میں نے گھر کے دیوار پر, گھر کے دروازے سے ایک نورانی شکل کے بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا. کہا وہ کیسے تھے؟ کہا ان کی آنکھیں ایسی تھی گلابی رنگت والے چہرے کے جن کی بھویں ملی ہوئی تھی, زلفیں کندھوں تک لٹک رہی تھی, امامے کا شملہ اس طرح تھا, پورا حلیہ میرے آقا کا وہ بتانے لگی. کہا انہوں نے آ کر کے مجھ پر دم کیا اور میرا جسم صحیح سلامت ہو گیا اور انہوں نے کہا اے بچی تو یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی, عنقریب تیرا باپ بھی پڑھے گا. میں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتا ہے حبیب یمنی اے خاتون تم مجھ سے پہلے پہنچ گئی, اب میں گھر میں نہیں واپس مکہ جاتا ہوں. واپس آیا اور دار اسلام میں داخل ہوا. ابو جہل کو کوسنے لگا اور کہا اے ظالم تو نے جادوگر کہہ کر کے بلایا تھا, محمد کے متعلق کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا. اور ابو جہل سے کہا بات تو اچھی ہی ہے تیری, تو نے جادو دکھانے کے لیے بلایا تھا لیکن میں تو ایمان کا سرشتکار ہو گیا, میں ایمان کے پیکر میں ڈھل گیا. اللہ کا احسان ہے میرے عزیزو, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ دکھانے کے لیے لوگوں نے کہا 3 معجزے اس وقت دکھائے, چاند کے ٹکڑے بھی کیے, اس کی بیٹی کے گھر میں اس کو صحت بھی دیا اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا. عزیزان گرامی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کمالات اور معجزات علم غیب سے متعلق ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. میرے آقا کیا کیا جانتے تھے, کیا کیا نہیں جانتے تھے, یہ ہم سب کو کہنا ہی نہیں چاہیے.
پہلی بات تم ہوتے کون ہو حضور کا علم ناپنے والے؟ تم یہ کہو کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، تجھے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے، حضور یہ نہیں جانتے تھے۔ ظالموں، ذرا اپنے علم کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ نے کیا کیا سکھایا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اے رب تو اپنے نبی کو کیا کیا سکھایا ہے؟ اللہ رب العزت جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں عرض کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ چاند کا شق کا ہونے کا معجزہ، دنیا میں دو بڑی چیزیں ہیں جو طاقتور، ایک چاند اور ایک سورج۔ چاند تک پہنچنے کے دعوے تو کیے ناسا والوں نے، اور سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا جو والٹ ہے وہ تو تم جلا دے گا۔ ابھی پہنچے نہیں ہیں، چاند میں پہنچے تھے یا پھر فلم یہیں سے بنائے تھے، اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں چاند پر تم گئے نہیں تھے، فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو۔ آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں۔ ہاں ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق، انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں، بہرحال یا جو کچھ بھی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی، اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی، کبھی یہ ٹوٹا تھا، ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا۔ بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے آج، سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اب سورج کی طرف چلتے ہیں۔ بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ، اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے۔ حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت علی انتظار میں رہ گئے، کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا اثر پڑھ لوں گا، لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی، لیکن میرے عزیزو عقیدہ تو مولا علی کا ہے، عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اٹھا دینا چاہیے تھا میرے مولا کی نماز ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے، نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے پکار لیا ان کو، آ جانا ہے، ان کو حکم ہے شریعت کا، وہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کے آؤ، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، سب کام کر لیا، واپس آئیں تو کیا کریں؟ فرمایا اگر 2 رکعت ہوئی تھی تو باقی